السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معرف الحدیث میں احساسوں میں طہارت کے مسائل پر احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حدیث ہے عن ابی ایوب جابر و انس ان هذه الآیۃ لما نزلت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابۃ ونستنجی بالماء قال فهو ذاک فعلیکموہ۔ یہ روایہ ابن ماجہ سے روایت ہے۔ اس حدیث میں یہ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تینوں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کے بارے میں جب سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے۔ یعنی اس مسجد میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے پاکیزگی پسند کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس حدیث کا ترجمہ ہے تو رسول اللہ نے اس میں مسجد میں نماز پڑھنے والے اور اس مسجد کو آباد کرنے والے صحابہ سے انصار سے فرمایا، ہے انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت و پاکیزگی کے بارے میں تعریف فرمائی ہے، تو آپ کی وہ پاکیزگی اور صفائی کیا ہے جو اللہ پاک کو اتنی پسند ہے؟ تو انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، طہارت و پاکیزگی کی کوئی خاص بات اس کے سوا ہم میں نہیں ہے کہ نماز کے بعد وضو کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ عرب کے جو لوگ آگے یعنی صرف ہم پتھروں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ پاکیزگی ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور پھر انہوں نے تمام سے مخاطب کہا، تمام صحابہ اکرام سے جو اس وقت حاضر تھے، کہ آپ بھی اپنے اوپر سب کو لازم کریں۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ اس وقت تھے صرف ڈیلے اور پتھر سے استنجا کرتے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ بہت چھوٹی موٹی غذا استعمال کرتے تھے اور عربوں کے ہاضمے بہت زیادہ درست تھے، کسے کہنے صحت مند تھے، تو اس وجہ سے جو ان کی جنابت تھی تو اس وجہ سے جو ان کی جنابت تھی وہ بھی ان کی مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی۔ تو
اس لیے ان عربوں کو زیادہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، تو وہ پتھر ہی استعمال کرتے تھے۔ لیکن انصار جو تھے ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پتھروں کے استعمال کے علاوہ پانی کو بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں ان کی اس پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور رسول اللہ نے پھر ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے اوپر بھی اس پاکیزگی کو، اس عمل کو لازم کر لیں۔ تو الغرض قرآن مجید نے رسول اللہ کے اس ارشاد اور طرز عمل نے امت مسلمہ کو ہدایت دی ہے کہ اگر بالفرض کسی کا حال یہ ہو کہ اجابت کی خشکی کی وجہ سے ڈیلے یا پتھر وغیرہ استعمال کرنا کافی ہو، تب بھی وہ کیا کرے، پانی کا استعمال کرے، اور ہاتھ کو مٹی وغیرہ سے مانجے، جیسے وہ طریقہ بتایا گیا کہ مٹی کے اوپر آپ اپنے ہاتھ کو ملیں، اور اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی کا یہی طریقہ پسند ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ یہ اس طرح سے اس حدیث کا مفہوم لیا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اس کی یہ حدیث دراصل ہم کہیں گے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کے دریافت کی یہ تحریر کس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو بعض روایات میں یہ اہل قبا کے بارے میں، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو استنجا کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، یعنی وہ محض پتھروں پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل اور مستحب ہے۔ یہ عن ابو ایوب انصاری سے روایت ہے۔ عام طور پر جو عن ہے وہ حدیث کی اسناد میں بیان کر راوی کے بیان کے لیے آتا ہے، تو عن کی وجہ سے ابھی بھی جو اصل لفظ تھا ابو، تو ابھی بھی مجرور ہو گیا۔ یہاں مراد حضرت ایوب انصاری مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اصل نام خالد بن زہد ہے، وہ مدینہ منورہ کے انصاری بزرگ صحابی تھے۔ جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے ان کے گھر میں قیام فرمایا، تو اسی بنا پر آپ کو آپ کی اضافت آپ اسی پر نسبت اور اضافت کے وقت لگتی ہے، واؤ جو ہے نسبت اور اضافت کے وقت لگتی ہے۔ عربی میں جو ابن کا لفظ ہے صرف والد کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ اپنے اندر ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ تو یعنی ابو کا مطلب باپ ہے، مگر عربی میں یہ کنیت کے طور پر بھی فلاں والا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، تو یہ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ حضرت جابر کا یہاں ذکر آیا ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کے پورا نام تھا جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری، تعلق تھا انصار کے قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق تھا۔ کنیت تھی ابو عبداللہ، آپ اپنے والد عبداللہ بن عمر کے ساتھ اسلام لائے تھے، اور آپ کا یہ کہ آپ بیعت عقبہ میں بھی شریک ہوئے۔
آپ نے تقریباً 1500 کے قریب احادیث جو تھی روایت کی ہیں۔ شاگردوں میں مشہور تابعین جیسے عطا بن ابی رباح، مجاہد، عمر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 78 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی۔